أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت 273 ہے جی، 273 ہے۔ موضوع ہمارا انفاق کا چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اعلانیہ صدقات دو گے تو ٹھیک ہے، ہو جائے گا کام تمہارا، لیکن اچھا تمہارے حق میں یہ ہے کہ تم صدقات خاموشی کے ساتھ دو۔ اور اب موضوع یہ آ رہا ہے کہ صدقات کس کو دیے جائیں۔ ابھی یہ بتایا گیا کہ صدقات کس کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اپنے لیے دے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے۔ دینے کے آداب سکھائے، خاموشی سے دو، عاجزی سے دو، دینے کے بعد جتاؤ مت۔ اب یہ سوال کہ کن لوگوں کو صدقات دیے جانے چاہیے؟ للفقراء، فقراء کے لیے۔ فقیر ہماری اردو میں تو مانگنے والے کو کہتے ہیں، نہیں، عربی کا یہ معنی نہیں ہے۔ عربی میں مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں، ہاں، بھکاری کو نا جی۔ تو فقراء ہوتے ہیں دراصل غریب۔ فقر کہتے ہیں کمر توڑ دینے والی تکلیف کو۔ تو ایسی غربت جو آپ کو پریشان کر، ایک تو یہ نا کہ حالات پورے سورے ہونا، جیسے ہمارے پیسے بچتے نہیں ہیں لیکن شکر ہے اللہ کا، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ فقیر وہ ہے جس بیچاری کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، ایک وقت کھانا کھایا دوسرے وقت کا نہیں ہے، سردی آ گئی گرم کپڑا نہیں اور نہ خریدنے کے پیسے ہیں، بیماری آ گئی دوائی خریدنے کے پیسے نہیں، وہ فقیر۔ سمجھ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے۔ یہ جو نام نہاد حدیث ہوتی ہے نا، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اللہ میں فقر سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی ایسا تنگ دستی کا عالم جس میں انسان محتاج ہو جائے۔ کیا ہوگا پھر مجھے بتائے نا، ایک بندہ اگر فقر میں ہے تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی کرے گا۔ جس کا بچہ بھوکا بیٹھا ہے، تڑپ رہا ہے، یا جس کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہے اور دوائی کے پیسے نہیں ہے، وہ مجبوری میں کسی سے مانگ بھی لے گا، مجبور ہے نا، پریشانی کی شدت ہے، چوری بھی کر سکتا ہے کہ نہیں، کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پریشانی۔ اس پر لیکچر دینے بہت آسان ہے، مگر جب آپ کے اپنے بچے بھوکے پڑے ہوں اور رو رہے ہوں، یا آپ کے گھر کا کوئی بڑا قریبی آپ کا عزیز بیمار ہو اور علاج کے پیسے نہ ہو، اس کو سہنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کسی دشمن پر بھی ایسا وقت نہ ڈالے۔ تو یہ کہنے کی باتیں، تاریخ گواہ ہے اس پر۔ بنگلہ دیش میں بہت شدید سائیکلون آیا تھا برٹش گورنمنٹ میں، اور پہلے ہی وہاں پر حالات خراب تھے، یعنی سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی، تو برٹش گورنمنٹ نے ساری فصلیں وغیرہ اٹھا لی تھی، اور اس کی وجہ سے نا قحط کا سا ماحول پیدا ہو گیا تھا، اور اوپر سے سائیکلون آ گیا، سمندری طوفان، اس کی وجہ سے بہت بڑی تباہی ہوئی۔ تو تاریخ اس میں یہ باتیں آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ درج ہے کہ اس وقت لوگوں نے اپنے بچے بیچ دیے تھے ایک ایک بوری چاول، اور ایسا ہر قحط زدہ علاقے میں ہوتا ہے، کیونکہ بھوک سہنا مذاق نہیں، بھوک سہنا مذاق نہیں، یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہوتی۔ تو یہ کہنے کی باتیں ہیں ساری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں فقر سے پناہ مانگو، کیونکہ فقر میں انسان کفر تک چلا جاتا۔ بھوک ہے نا، بھوک ہے، بھوک سے ظالم تکلیف دنیا میں روئے ارض پر کوئی نہیں۔ اس کا اندازہ اس کو ہو سکتا ہے جس نے کبھی سیریس بھوک کاٹی ہو۔ تو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ بیٹھ کر غربت کے فوائد گنوانا، جو لکھ پتی بلکہ کروڑ پتی نام نہاد عالم بیٹھ کر گنا رہے ہوتے ہیں،
ان سے کبھی پوچھیں کہ آپ نے کبھی زندگی میں ایک ایسی رات کاٹی ہے جس میں کھانا نہ ملا ہو؟ پھر پتا چلے گا نا. ہاں ڈرامے ہیں سارے، سارے ڈرامے بازیاں ہیں، بکواس باتیں ہیں. 40 سال تو بہت بڑی بات ہے، 40 گھنٹے نہ کھلائیں. پھر دیکھو بابا جی دی بابا بابا گیری کدھروں آندی ہے. ہاں پھر دیکھیں آپ 40 گھنٹے کھانا نہ دیں اور آپ دیکھیں. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے جی، بہت تکلیف دہ بات ہے. لہٰذا یہ جو ہے فقیری پسند تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نہیں جی، فقیری وقیری پسند نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، بہت معروف دعا ہے آپ کی، کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو قوت لا یموت عطا فرما، کہ یعنی اتنی ہمیں رزق دے جتنا ہماری ضرورت ہے. ہاں یہ اب آپ کا نقطۂ نظر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں پیسہ نہ دے، یا آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ اللہ ہمیں تنگ دست نہ کر، ہمیں محتاج نہ کر، ہمیں اتنا عطا فرما جتنی کہ ہماری ضرورت ہے. تو مانگنا تو ویسے ہی پسندیدہ نہیں ہے. تو جو فقر ہے یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، بالکل پسندیدہ نہیں. جو آپ لائے ہیں نا 3 پیس نہیں اچھے. ہاں وہ پریکٹیکل نہیں ہے، اس پہ لگتے نہیں ہے سوچ. تو کوئی ڈھنگ کا دیکھ کر لاؤ. میں اسی لیے چاہتی ہوں کہ ادھر لگے کوئی گر نہ پڑے. نہیں نہیں بیٹھا، میں نے شوقیہ نہیں لگایا. بتا تو رہی ہوں یار، پھر وہی بچوں والی بات. نہیں ڈیزائن ہی فضول ہے. مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کوئی گر نہ پڑے، کسی کو چوٹ نہ لگ جائے. سبحان اللہ. جو فقر ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں. یہ جو ہمارے یہاں ڈرامے بازیاں کی جاتی ہیں نا، یہ ڈرامے بازیاں ہی ہیں. اور یہ جو آپ کو بیٹھ کر غربت کے فضائل سناتے ہیں، وہ بھی ڈرامے بازیاں ہی ہیں. ہاں ہاں ویسے حوصلہ بڑھایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یعنی جسے اللہ نے تنگ دستی میں ڈال دیا، اس نے اپنی پوری کوشش کی، سب کچھ کیا، مگر نہیں اس کے رزق میں برکت اللہ کی طرف سے آئی. اس کی آزمائش رزق کی تنگی کے ساتھ تھی، تو اس کے صبر کا اجر اس کو ملے گا، وہ تو صحیح ہے. لیکن اس کا یہ معنی کہ آپ کو غریب رہنا چاہیے، یہ کس سے کہانیاں بنائی ہیں آپ کے صوفیوں نے، بابوں نے. آپ جو انہوں نے نشے کر کے پیا رہنا، تو لوگوں نے بھی ایسی حالت رکھنا چاہتے ہیں. اور ویسے بھی اتنی فقیری اچھی بات ہے تو نذرانے کیوں لیتے ہیں؟ مت اکٹھے کرے نا چندے. فقیر کو کیا، اردو والے فقیر کو کیا پیسے سے. نانگا بابا تو انج بھی بہت افضل ہوتا ہے انہوں نے نزدیک. تو ان کو تو کپڑے بھی نہیں چاہیے، کھانا ویسے نہیں کھاتے 40 40 سال تک، تو پھر پیسہ کا دل ہی مانگ دیں، نذرانے کا دے اکٹھے کر دیں. سب ڈرامے بازیاں لگائی ہوئی ہیں نا، سب ڈرامے بازیاں لگائی ہوئی ہیں. سب کو سب کچھ چاہیے. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل ایسا ذہن فقیری والا نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو پہلا سوال کیا اپنے چچا سے؟ میں کام کیسے کروں؟ انہوں نے کہا بچے میرے پاس تو کچھ نہیں. پھر آپ نے کمیشن پر کام شروع کیا، پھر اما ختیجہ والا سبب بنا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آ گئے تو اکثر لوگ مدد مدد مانگنے آتے تھے، آپ کر دیتے تھے. لیکن مسلمانوں کو آپ انڈیپینڈنٹ کر رہے تھے. تو اصحاب صفا کو بھی آپ نے ایڈوائز کر رکھا تھا کہ کچھ نہ کچھ کرے. تو کچھ نہیں کر سکتے نا، یعنی کہ کوئی ابھی آئے ہیں، ابھی پیسے نہیں ہے، کاروبار کہاں سے کرے، یا ابھی کوئی اسکل نہیں آتی، ینگ لڑکے ہیں کچھ، تو جاؤ گھاس کاٹ کر بیچو. اس زمانے میں تو ہر گھر میں گدے گھوڑے اونٹ ہوتے تھے نا، تو بکتی تھی گھاس، جیسے آج آپ کا پیٹرول بکتا ہے. تو اس لیے گھاس کاٹ کے بیچو. اس پر تو کوئی سرمایہ نہیں چاہیے، کوئی اسکل نہیں چاہیے نا، بس کاٹنی ہے لا کے بیچنی ہے. لکڑیاں کاٹ کے بیچو.
خود کماؤ خود کھاؤ. اور آپ نے کہا لوگوں صدقہ کیا کرو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ نے کہا کماؤ اور صدقہ کرو. ہے نا. آپ نے کہا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو ہاتھ کہاں سے دے گا بھیا؟ ہاتھ کمائے گا تو دے گا نا. لیکن آپ نے کہا دینے والے بنو. تو کیسے بنیں گے دینے والے؟ کما کر بنیں گے. کما کر بنیں گے. انہوں نے تو ایویں ڈرامے لگائے ہوئے. پوری دنیا کی تجارت ہمارے ہاتھوں سے نکلی پڑی. سب سے نالائق قوم ہم بیٹھے ہوئے. اٹھے اور کام کرے. اگر آپ کا دنیا کی تجارت پہ مقام ہوگا تو کوئی آپ کے تجارتی نظام کو دیکھے گا نا. تجارت آج ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جی نظام سود پر چل رہا ہے. تو نظام چلا کون رہا ہے؟ یہود چلا رہے ہیں نا. تو سود پر ہی چلائیں گے. وہ کیوں سود پر نہ چلائیں؟ ہم اگر چلائیں گے تو بغیر سود کے چلائیں گے نا. تو ہم تو چلا ہی نہیں رہے. ہم تو بس بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر کام نہیں کریں گے تو دنیا کا اصول ہے کوئی اور آ جائے گا. کام رکنے ہیں. کام تو نہیں رک رہے. اب جو کام کرے گا سکہ بھی اسی کا چلے گا نا. تو اگر دنیا کو یہود چلائیں گے تو پھر نظام یہود کا چلے گا. تو ہم جو مرے پڑے ہیں کچھ کر نہیں رہے. آگے بڑھیں دنیا کو ٹیک اوور کریں. 1000 سال تک مسلمانوں کا نظام چلا ہے کیونکہ مسلمان کام کر رہے تھے نا. جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں مارکیٹ تھی بغیر سود کے چلا ہے نظام. تو پوری دنیا کی ٹریڈ ان کے ہاتھ میں. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ فقیر نہیں بننا. بالکل نہیں بننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے. ہاں. تو اپنے اوپر غنا کے دروازے کھولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پر فقر کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر فقر کے دروازے کھول دیتے. جو خود پر غنا کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر غنا کے دروازے کھولتے. یہ ایک تو ملک کے حالات خراب ہیں. کچھ ہے مانتی ہوں میں. ہم سبھی متاثر ہیں کسی حد تک. لیکن یہ جو مانگنے کے ڈرامے شروع ہو گئے نا جی میں مانگنے والا نہیں ہوں. یہ انہوں نے اپنے اوپر فخر کے دروازے کھولے. غنا کا دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ فخر کا کیسے کھلتا ہے؟ مانگنا شروع کر دو گے تو اللہ بھیک دینے والے بھیج دیں گے. کمانے کی کوشش کرو گے تو اللہ رزق کا رستہ کھول دیں گے. جو جس کوشش میں نکلے گا اللہ وہ دے دیں گے. یہ اللہ کا اصول ہے. تو بھیک مانگنے صبح نک سک سے تیار ہو کر پراپر کپڑے پہن کر گھروں سے مانگنے نکلتے ہیں تو اللہ بھیک دینے والے بھیج دیتے جتنا ان کا نصیب کا رزق ہے. یہی اگر کام کی تلاش میں نکلتے تو اللہ کام دے دیتے. وہ تو رازق ہے اس نے تو دینا. تو خود پر غنا کے دروازے کھولے. دینے والے بن. لینے والے نہ بن. معروف کرہی جو ہیں ویسے تو وہ عالم ہیں. انہوں نے تو بابا ہی بنایا ہوا ہے. لیکن بہرحال ان کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. سچ جھوٹ تو مجھے پتا نہیں لیکن واقعہ اچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تجارتی سفر پر گئے جو کچھ دن میں واپس آ گئے 15-20 دن میں. تو اس زمانے میں تو مہینوں جانے میں لگتے تھے. پھر آگے کام پھر آنا. تو 1-2 سال کے لیے گئے تھے. تو چند دن بعد ہی واپس آ گئے. تو وہ حیران ہوئے. نے کہا تم تو گئے تھے تجارتی سفر پر تم کہاں سے واپس آ گئے؟ وہ کہنے لگے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا جس کی وجہ سے میں واپس آ گیا. میں نے کہا اچھا کیا منظر دیکھا؟ تو کہنے لگا کہ جی میں نے دیکھا کہ صحرا میں ایک لومڑی ہے جو کہ اندھی ہے لولی ہے لنگڑی ہے. یعنی اس کے سارے اسپیئر پارٹس خراب ہیں. مذاق نہیں کر رہی ویسے واقعہ بتا رہی ہوں. تو کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی بڑی موٹی تازی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اندھی بھی ہے اور اس کے ہاتھ پیر بھی خراب ہیں تو یہ صحت مند کیسے ہے؟ تو میں نے انتظار کیا وہاں. تو میں نے دیکھا کہ جب شام کا وقت ہوا تو ایک عقاب آیا اور اس نے جو ہے نا شکار اس کے آگے ڈالا اور چلا گیا. اور وہاں پر پتھر میں ہول سا تھا تو شبنم کے قطروں سے اس میں پانی بھر گیا. تو صبح ہوئی تو وہ جو عقاب ہے دوبارہ ایک شکار وہاں ڈال گیا. تو میں نے یہ سوچا کہ جب اللہ اس کو رزق دے رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے گا. تو میں واپس آ گیا.
تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے وہ اندھی لنگڑی لومڑی بننا پسند کیا، تم نے وہ عقاب بننا پسند نہیں کیا کہ کماؤ اور اوروں کو بھی کھلاؤ. ہیئر از دا پوائنٹ لائز. اپر ہینڈ بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر. اپر ہینڈ بنے، دینے والے بنے، کمائیں کہ اپنے. دیکھیں ایک بندہ اگر ایک فیکٹری رن کر رہا ہے، وہاں 800 ورکر کام کر رہا ہے، اچھا وہ ان کو محنت کے پیسے دے رہا ہے مگر پھر بھی اس کو اجر آ رہا ہے، کیونکہ 800 ورکر سے مطلب 800 چولہے جل رہے ہیں، 800 گھر چل رہے ہیں. یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ 800 لوگوں کو لو روپیہ روپیہ اکٹھا کر کے شام نو تسی 4000 2000 3000 لے کے گھر آ جاؤ. سوچ کا فرق ہے بس. لہٰذا یہ ٹوٹی پھوٹی سوچ جو ہے نا یہ واپس لانی ہوگی. تو فقراء کے لیے، اب فقراء کی جیسا کہ میں نے کہا یہ سمجھ لیجئے کہ عربی میں فقیر اس بندے کو کہتے ہیں جو شدید تنگ دست ہو، اپنی بنیادی ضرورتیں پوری نہ کر پا رہا، مانگنے والا نہیں ہوتا. یہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں احسروا، گھر گئے. ہے سواد رے سے ہے، حصار کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ٹلوں کے باب میں تو زیادہ سنا ہوگا، حصار کھینچ کر بیٹھنا. حفاظتی لکیر کو کہتے ہیں، تو قلعے کو بھی کہتے ہیں. گھیر لیے گئے، پھنس گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے. یہ کون ہے؟ اللہ کی راہ میں کام کرنے والے. ان میں سب سے پہلے علماء آ جاتے. ہاں، ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یا تو بیچارے علماء جو ہے سیریس علماء کی بات کر رہی، ڈرامے بازوں کی بات نہیں کر رہی، یا تو وہ بیچارے پھر فل ٹائم نہیں پڑھاتے، کیونکہ ظاہری بات ہے گھر تو چلنا ہے نا، تو گھر چلانے کے لیے پھر جابز کرتے، یا پھر جو ہے چندے شندے پھر اکٹھے کرنے شروع کر دیتے، کیونکہ بھائی گھر تو ان کا بھی ہے. پھر جب یہ چندوں وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے تو زیادہ تر کرپٹ ہو جاتے، آزمائشی اس قسم کی. اور مبتلا ہم نے کر رکھا. سب سے پہلے تو گورنمنٹ کا ذمہ ہے کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرے. تو علماء کو الاؤنسز دینا ذمہ ہے گورنمنٹ کا. اس کے بعد ہم عام افراد کا بھی ذمہ ہے، جو صاحب حیثیت ہے وہ علماء کو جو ہے گفٹس کی شکل میں مدد کریں. اور صحابہ میں یہ تھا، عربوں میں آج تک ہے، عربوں میں آج تک ہے، وہ علماء کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. وجہ صاف سی ہے بھائی، ظاہری بات ہے دن میں تو 24 گھنٹے ہی ہے نا، تو جو بندہ صبح سے شام تک پڑھا رہا ہے اس کا گھر کیسے چلنا، اس کا بھی تو گھر ہے نا. ہم نے رکھا ہوا ان کو صدقوں کے اوپر، تو وہ بڑا خراب معاملہ. تبھی تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آج تک میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا جو یہ کہتا کہ میں نے اپنے بیٹے کو عالم بنانا ہے، کیونکہ عالم کا کوئی فیوچر نہیں ہے نا. عالم کا کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی تنخواہ نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، کیا کرے گا عالم بن کر؟ تو یہ ہماری غلطی. تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو الاؤنسز مقرر کرنے چاہیے، اور اس کے بعد افراد کو خرچ کرنا چاہیے، علماء. اس کا میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین کے پاس جب مال آتا، تجارت زیادہ تر تھی ان کی، تو تجارتی قافلے وغیرہ آتے تو جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو پھر وہ پیسے بھجوایا کرتے تھے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ لاکھوں میں پیسے بھجواتے تھے، 1 1 لاکھ دینار جا رہے ہیں، 10 10 ہزار دینار جا رہے ہیں. تو یہ اسی لیے تھا کہ وہ اپنا کام سکون سے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں مہاجرین بھی آ جاتے، یعنی کوئی مسلمان ہوا اپنا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے آیا تو اس کو سیٹل کرنا اس میں شامل ہے. پھر اس میں ویسے بھی مجاہدین آ جاتے جو دین کی راہ میں کام کر رہے ہیں. جہاد کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیرلی وقف کر دیا ہے رضاکارانہ طور پر. اب کیا کریں، ان کے بھی تو گھر بار ہیں، تو پھر وہ سب اس میں آ گئے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں
دوڑ بھاگ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. کیوں کیوں نہیں رکھتے؟ ٹائم نہیں ہے. عالم ہے، وہ صبح سے شام تک پڑھا رہا ہے، کس وقت جا کے کمائے گا؟ جو کوئی بھی آپ کا ملکی کام سنبھالے ہوئے ہے، اللہ کی راہ میں کوئی بھی کام سنبھالے ہوئے ہے، اور وہ اس کو سر انجام دے رہا ہے، تو وہ کس وقت جا کر، دن میں تو وہی 24 گھنٹے ہیں، کس وقت جا کے کمائے گا؟ تو یہ وجوہات ہیں. یہ محتاج نہیں ہے، یہ لنگڑے لولے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ رضاکار لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے. اب جب وقف کر دیا تو گھر تو ان کے بھی ہیں نا، شادیاں تو انہوں نے بھی کرنی ہے، بچے تو ان کے بھی ہیں. اب وہ کیا کریں؟ وہ اپنی عام زندگی، دنیا کی زندگی کیسے چلائیں؟ تو ان کے لیے حق رکھا گیا ہے صدقات کے اندر. یحسبہم، سمجھتا ہے ان کو، الجاہل جاہل، اغنیاء مالدار، من التعففی، ان کے تعفف کی وجہ سے، ان کی صاف دامنی کی وجہ سے، دامن بچانے کی وجہ سے. عفت ہوتا ہے اپنا دامن بچا کے رہنا. یعنی وہ سوال نہیں کرتے جس کی وجہ سے اجنبی لوگ، جاہل سے مراد اجنبی، اجنبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب حیثیت ہے. وہ کسی کو اپنا حال بتاتے نہیں ہیں، لیکن ان کے حالات تکلیف دہ ہیں، تو ان کے حالات کا خیال رکھنا یہ ہمارا ذمہ ہے. اب اس میں یہ، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی کا گھر اپنا ہو. ہاں، صحابہ کے بھی تو اکثر کے گھر اپنے تھے، اس دور میں تو زمین کھلی تھی، گھر تو اپنے ہی تھے. گھر ہے، سواری ہے، اچھا غلام بھی ہے، لیکن خرچہ وہ نہیں. تو اب کیا کریں؟ یہ ہے پریشانی کی بات. تو لہٰذا یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ریگولر انکم کیا ہے کسی کی، اس کا سورس آف انکم کیا ہے، اس کا گھر کیسے چل رہا ہے یا کہ نہیں چل پا رہا. ہاں، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ایسے سوال ہوتے ہیں کہ جی فلاں کا گھر اپنا ہے مگر وہ حالات ٹھیک نہیں ہے. حالات ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ہاں، اس کے اندر عیش نہیں آنی چاہیے، عیش پرستی. عیش پرستی سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، عید کی شاپنگ کے لیے پیسے دے دو، اے سی کے بل کے لیے پیسے دے دو، یو ایم ٹی کی فیس بھرنے کے لیے پیسے دے دو. یہ سرکاری یونیورسٹی ہے نا، وہاں جا کے پڑھو، جس نے پڑھنا اس نے پڑھ لینا. تو یہ والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. مجھے ایکسپیرینس سیریسلی ہوا 2 سال پہلے، رمضان کے دن تھے، تو کوئی خاتون میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ باجی مجھے سخت ضرورت ہے. اچھا، وہ ہے نیڈی خاتون، پتا ہے مجھے، لیکن مجھے تھوڑا عجیب لگا ان کے، جس طرح انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے. پتا نہیں کیوں میرے دل میں کچھ شخص آیا، کیونکہ وہ ضرورت مند ہے اور یہ سب کو پتا ہے، تو مجھے یہ پتا ہے کہ کافی لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا میں دیکھتی ہوں، 10:30 میں کچھ نہیں کر سکتی، گیو می سم ٹائم. تو میں نے پھر ایک اور خاتون کو فون کیا جو ان کے بہت کلوز ہے، یعنی کہ جیسے ناہید مجھ سے کلوز ہے تو کوئی مجھ سے ناہید کے بارے میں پوچھے، تو بہت کلوز ہے وہ ان سے. تو میں نے انہیں فون کیا اور میں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ فلاں خاتون کو کیا ضرورت ہے. تو وہ کہنے لگی کہ نا اس نے کپڑوں کی سلائی دینی ہے. میں نے کہا اتنی زیادہ؟ تو کہنے لگی کہ ہاں ان کی بیٹی کے انہوں نے 17 جوڑے سلائے. میں نے کہا کیوں؟ جہیز بنوایا؟ میں نے کہا. کہتی عید کے لیے. میں نے پھر ان سے پوچھا، پھر وہ آئی نا ایک آدھ دن بعد دوبارہ، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ بس باجی وہ یوں وہ. میں نے کہا نہیں مجھے بتائیں تو صحیح، آپ نے کرنا کیا ہے؟ کہیں تو میں نے کہا آپ نے لگانے ہوں گے، کہاں لگانے ہیں؟ وہ بس باجی سلائی دینی ہے. میں نے کہا کتنے عرصے کی کٹھی کی ہوئی ہے؟ نہیں باجی آئیں بائیں شائیں. میں کہا نہیں آئیں بائیں شائیں نہ کرو، میرے ساتھ سچ بولو. تو چپ ہو گئی. میں نے کہا کہ آپ نے جمع کی ہوئی تھی کہ ابھی کی تھی؟ ابھی کی سلائی ہے، ابھی کی ہے.
میں کہا آپ نے کتنے جوڑے سلائے؟ چپ ہو گئی. میں نے کہا دیکھو بھائی، ایسی عیاشیاں جو ہے نا وہ اپنے زور بازو پہ ہوتی ہیں. میں آپ کو نہیں کہتی آپ 17 چھوڑ 27 سلوائیں، لیکن اف یو کین افورڈ اٹ. میرے پاس پیسے ہیں لیکن امانتوں کے پیسے ہیں. میرے پاس رمضان میں جو زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی ہو جاتی اسی میں سے مانگ رہی تھی نا. میں نے کہا وہ امانتوں کے پیسے ہیں. تو آپ تو جو کر رہی ہیں وہ عیاشی ہے. تو آئی ایم سوری، میں نہیں دے سکتی. تب سے ناراض ہوئی ہیں مجھ سے. دو جوڑے کم بنا کے تم پیسہ سے سلائی دے رہے ہیں. 17 جوڑے جو تم بنا رہی ہو، 17 بیٹی کے تو 5 سال اپنے بھی ہوں گے. امیجن کریں آپ. اور اس پر اب دلیل کیا ہے ان کا آرگیومنٹ کیا ہے کہ جی میری ایک ہی تو بیٹی ہے، اتنی یعنی حسرتوں والی زندگی ہے، یوں ہے وہ ہے، فلانی مصیبت امکانی مصیبت، تو وہ جو کہتی ہے میں کر دیتی ہوں. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دم پہ کرے نا. یعنی کہ جو آپ کو پیسے آ گئے، صدقے کے آئے، جس کی آئے، وہ آپ کی رقم ہے نا، اس کے زور بازو پر آپ جو چاہے کرے. دوسری بات یہ ہے، یہ ابھی حسرتیں ہیں، تو حسرتیں نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے اب یہ بتائیے، یہاں پر رک کر ایک بار سوچیں کہ اگر ہم لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم نے یہ طوفان اٹھایا ہوا ہے، اگر اللہ ہمیں پیسہ دے دیں بھر کے، تو کیا مریم نواز سے کم ہوں گے یہ لوگ؟ ہم لوگ یہ نہ ہونے کا سبب ہے کہ اوقات میں بیٹھے ہیں. یہ بڑی سنجیدہ بات کہہ رہی ہوں میں. تو ہر چیز کو حد میں رکھیں. تو بہرحال یہ اب فیصلہ کرنا ہارڈ اینڈ فاسٹ 2+2=4 کا آنسر نہیں ہو سکتا. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ وہ واقعتاً کن حالات میں ہے. ہو سکتا ہے واقعی حالات اتنے خراب ہوں کہ مدد کی ضرورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ایزی منی کی عادت پڑ جاتی ہے نا. ایزی منی ہوتے جو محنت سے نہ کمایا ہوا پیسہ ہو، تو اس کو خرچ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، تو وہ پھر لوگ لٹاتے ہیں. تو اس کی عادت پڑ گئی ہے تو ہاتھ کھینچے. ہاں. بات کرنا جی جی کہیے. سال ویسٹ ہوا صرف اس وجہ سے کہ میں فیس نہیں دے سکتی تھی. تو اب گورنمنٹ کا ایک ادارہ کھلا ہے، تو فائزہ نے مجھے شیئر کیا. جی جی. ادھر ایڈمیشن کروایا اپنی بیٹی کا، ماشاءاللہ وہ وہاں پہ کر رہی، کیونکہ میں فیس نہیں دے سکتی تھی تو میں نے نہیں کروایا. نہیں، اس کا 1 سال ویسٹ ہو گیا. اب وہ ماشاءاللہ وہاں پہ جا رہی ہے، تو وہی اپنے سورس آف انکم میں جتنا انسان کر سکتا ہے اتنا کریں. بالکل بالکل. بہن کہہ رہی ہے کہ 1 سال ان کی بیٹی کا ضائع ہوا کیونکہ فی افورڈ نہیں کر سکتی تھی. تو اب گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ کا پتہ چلا، وہ وہاں سے پڑھ رہی ہے. گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں بہت اچھے چل رہے ہیں. میں خود تھورلی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے پڑھی ہوں. ہاں، جتنے آپ کے یہ آتے ہیں نا CSP آفیسرز، سب گورنمنٹ سے پڑھ کے آتے ہیں. جڑے پڑھتے ہیں پرائیویٹ ہیں جو انہوں نے کی کرنا ہوتے ہیں جی امریکہ چلے جانے نے، ہاں UK چلے جاندے نے. یہ تو سرکاری اسکول میں جو لوور مڈل کلاس کا بچہ پڑھتا ہے وہی پھر آگے آ کے پاکستان میں کام کرتا ہے. تو بہت اچھی پڑھائی ہے جی، بہت اچھی پڑھائی ہے. ہم نے خود گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھا ہے، اور ابھی تک آپ دیکھیں میرے بچے جو ہیں انہوں نے O لیول A لیول کیا، باہر سے جا کر انجینئرنگ کر کیا، اور اچھے ذہین بچے ہیں میرے، نالائق نہیں ہے. اس کے باوجود کسی وقت پوچھ لو نا کوئی یعنی کہ 13 دا ہے وہ میں دیکھ کر بتاتا ہوں. ہم 2 منٹوں میں پڑھ کے کرتے ہیں. 7 چوک 48 مکاؤ. ہاں ابھی تک وہ ہمارے یاد ہے. اچھا یاد مجھے وہ پنجابی میں ہی ہے، 7 چوک 48. ہاں جی ہاں جی. تو وہ مجھے ابھی تک، اور وہی بات ہے کہ پورے 20 پہاڑے یاد ہیں، تو 1 سیکنڈ میں الحمدللہ کر لیتے ہیں اور غلطی نہیں ہوتی. یہ سیریسلی کوالٹی آف ایجوکیشن. اسپیلنگز میرے کبھی غلط نہیں ہوتے، نہ اردو کے نہ انگلش کے. ڈکٹیشن اتنی کروائی ہوئی ہے ہماری استادوں نے. تختیاں لکھتے تھے، املا کرواتے تھے. ہاں جی، تختیاں تو رائٹنگ امپروومنٹ کے لیے کراتے تھے نا. کوئی ایجوکیشن نہیں. آج کل یہ 2 بچیاں بیٹھی ہیں، لیکن میں حیران ہوتی ہوں
سب سے زیادہ ڈکٹیشن مسٹیکس ان کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ. یعنی کہ انہوں نے لکھا صحیح ہوتا ہے، لفظ غلط لکھے ہوتے ہیں. نظر لکھا ہے تو ان کو نہیں پتا کہ زوئے آنا ہے کہ زال آنا ہے کہ زے آنا ہے. یہ آج کل کی ایجوکیشن کی کوالٹی ہے نا. آج کے بچے سے اور آپ لوگ ظاہری بات ہے بیچ میں کافی عرصہ آپ نے پڑھا نہیں، جو بھی آپ نے پڑھا ایف اے کیا، بی اے کیا، آپ ہیں، رخسانہ ہے، فائزہ ہیں، آپ لوگوں نے اس کے بعد ایجوکیشن والا کام نہیں کیا. کافی عرصوں کے بعد آپ نے دوبارہ کنیکٹ کیا ہے، مگر یہ والی غلطیاں آپ کی نہیں ہیں. یہ فرق ہے، ڈفرنس آف دا لیول آف ایجوکیشن. ہماری ایجوکیشن کی کوالٹی بہت اچھی تھی. ہم نے ٹاٹو والے اسکولوں میں پڑھا ہے، اسکول سادے تھے پر پڑھائی پراپر تھی. لیکن اب جو ہے اسکولوں میں لشم پشم وہ تو ہو گیا ہے. ہاں جی، وہ کینٹینیں بڑی اچھی ہیں، بینچ بڑے اچھے ہیں، چارٹ بڑے اچھے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، اور پڑھائی جس مقصد کے لیے جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں. ٹیچر اب بچے سے پوچھے 39 ممی میرے 39 بچوں کو، کیسے میری کہتے بیٹی نے نا کچھ یہ نہیں بچوں کو پتا. وہ تو چلے اردو کی ویکنس ہے نا، انگریزی کون سی آتی ہے؟ انگریزی میں ایک اپلیکیشن کہیں لکھ دو، 2 جملے لکھوا لو انگریزی میں. سوسائٹی میں پڑھے ہیں نا. اب اس عفیفہ کا تو خاص طور پہ سوسائٹی والے تو یہ کرتے ہیں، ان کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کوئی نہیں، پڑھا کے مار دیتے ہیں. تو ان کو یہ کہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے اسکول میں، کچھ کچھ ہے ایسا ہی میری کچھ بیٹی نہیں. نے تو یہاں جاب کی ہے لیبس میں. تو کیونکہ وہ ہم ادھر سے پڑھ کے آئے ہیں ادھر سے، اور گورنمنٹ اداروں سے پڑھ کے آئے، تو وہ بہت ریٹرن ورک ہوتا، بہت زیادہ ریٹرن. تو اس نے دے دیا ریٹرن ورک بچوں کو، کیونکہ بیس نہیں بنانی تھی، بیٹیوں کا حال ہی کوئی نہیں تھا. وہ گھر سے ان سب کے وہ نوٹس آ گئے، اتنا زیادہ کام دے دیا ریٹرن، اتنا زیادہ تک وہ جی ہیڈ نے بلایا کہ آپ اتنا کام کیوں دیا. یہ حال ہے یہاں پہ. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. سارا سسٹم انہوں نے خراب کیا ہوا ہے. اور یعنی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو آج کل کے بچوں کو جب جھوٹ کو دیکھتی ہوں جو پڑھ کر نکلے ہیں. ابھی ایک آن لائن بچہ میرے پاس پڑھ رہا ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، تو 9th کا بچہ ہے. تو ٹیسٹ لیتی ہوں میں جب سورت ختم ہو جاتی ہے، تو 10 ورڈز تھے، تو اس نے اس کا مجھے ترجمہ لکھ کر بھیجا. تو ترجمہ صحیح تھا، یعنی کہ یاد اسے صحیح تھا، سارا ہی غلط لکھا. یعنی کہ ہینڈ رائٹنگ نہیں جی، ہینڈ رائٹنگ تو خراب تھی ہی تھی، املا ہی غلط تھی. املا ہی تو انگریزی کیڑی آندی ہے، انگریزی کیڑی آندی ہے، کچھ بھی نہیں آندا. یہ بھول جائیں اردو نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا. تو افسوس ہوتا ہے. تو میں اس سے یہ پوچھ رہی تھی، میں نے کہا بیٹے چلو میری تو بات چھوڑو، میں تو اس لیے آپ کا ٹیسٹ لیتی ہوں کہ آپ یاد کریں. تو مجھے تو سمجھ آ گئی کہ آپ کو آتا ہے، لکھنا نہیں آتا. لیکن 9th کیسے کلیئر کرو گے؟ وہ تو پیپر ہی دینا ہے نا، وہ کیسے کلیئر کرو گے اس ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ؟ تو بس ہر دوسرے بندے کا یہ حال ہے، ہر دوسرے بچے کا، سب ماں باپ یہی رو رہے ہیں. اسی سے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی ایجوکیشن کا کیا حال کیا. تو بالکل بھی اس طرح کے جو تعیشات ہیں ان کے لیے سپورٹ نہ کریں. کوشش کریں ضرورت مند تک پہنچے. اور اس میں بھی سب سے اچھا یہ ہے کہ کسی کو سورس آف انکم پرووائڈ کر دیں، کہ زیادہ اچھا. اس کے علاوہ پھر ظاہری بات ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز میں انویسٹ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں کے حالات دیکھیں، تھوڑا سا چیک کریں. کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں. تھوڑا سا تحقیق کریں کہ ضرورت مند ہے کہ نہیں، پھر پیسے. تو اللہ کہتے ہیں یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ سوال نہیں کرتے، وہ دامن بچا کے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے جاہل یہ سمجھتے ہیں، جاہل سے مراد اجنبی، ان نون لوگ. جہالہ جو ہے وہ عارفہ کا اپوزٹ ہے نا، جو جانتا نہیں ہے. تو اجنبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار ہے، کیونکہ وہ کسی کو شو نہیں کراتا اپنی پریشانی. تو تعریفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ان کو جان لو، ان کے معاملات، ان کے حالات تمہیں بتا دیں گے. ہم جاننا چاہیں تو ہم جان سکتے ہیں، اتنا مشکل نہیں. چہرے کی پریشانی، لباس کے معاملات. پھر ایک دوسرے سے جب ہم ملتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگلے کا کام کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے.
تو یہ چیزیں ہماری نظروں میں ہوتی ہی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ان کے چہروں سے، ان کے حالات سے ان کو جان سکتے ہیں. اللہ اکبر. آج تو وقت آگے آ گیا بہت، اور لوگ بدل گئے. تو آپ دیکھیے کہ سیریس بات کر رہی ہوں، نوٹنکی بازوں پر لٹانے کے لیے پیسے. ہاں، جو تو لاپرواہ لوگ ہیں وہ تو طوائفوں پہ اڑاتے ہیں، اور جن کو ذرا سوشل سسٹم کے اندر اپنی تھوڑی سی فکر ہے وہ قوالوں پہ اڑاتے ہیں، نعت خانوں ہاں، نعت خانوں پہ اڑاتے ہیں. اس کے لیے تھدیاں ہیں ان کے پاس. ایک نعت خاں جو گانے پر نعت پڑھ رہا ہے، آپ سوچیں کہ اس نے کتنا گانا سنا ہوگا، وہ کتنی طرز بٹھائی ہوگی. اور ویسے بھی مجھے بتائیں کہ پروفیشنلی نعت پڑھنا یہ کون سی نیکی ہے؟ کوئی نیکی نہیں ہے. ان کو لاکھوں دینے کے لیے پیسے ہیں، لیکن ایک عالم جو سنجیدہ کام کر رہا ہے اور وہ بیچارہ نہیں کما پا رہا، اس کو دینے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں. نہیں. بہت تکلیف دہ صورت حال ہے. کچھ بھی نہیں ہے، وائفوں پر لٹا دو. ہاں، ایک ہی بات، ایک ہی بات. پھر یہ نیکی وہ- سمجھ کے کرتے انداز بھی وہی ہوتا ہے. ہاں جی، اب تو وہی اسی طرح انداز بھی لٹاتے وہی ہیں. اب ہوتا ہے. اسی طرح یہ لٹاتے ہیں. پرسوں رات کے آنکھوں سے ٹائم دیکھتے ہیں. 12 کا ٹائم لیٹتے ہو گیا، خاموشی تھی، لیکن آنکھوں سے کہاں دیکھتے پہ کہیں والی نائٹ ہوگی، کتنی دور، اتنی آواز کلیئر آ رہی تھی. تو ظاہر ہے تو رات کے ٹائم کی مجلس وغیرہ تو نہیں ہو رہی تھی، قوالی کوئی شادی کا ہی فنکشن تھا نا. ہوں. اور اتنی آواز تھی، تو سوچیں جو ساری رات چلتا ہوگا، لوگ ساری رات پیسے لٹاتے ہوں گے. ہاں جی، ہاں جی، لٹاتے ہیں. مجھے ایک خاتون نے اپنی فیملی کی ایک شادی کی ویڈیو دکھائی، تھوڑا سا کلپ تھا. تو آپ یقین کریں کہ وہ قوالی کر رہے تھے، اور 500 کے اتنے نوٹ لٹائے گئے تھے کہ نیچے کارپٹ نظر نہیں آ رہا تھا. 500 کے نوٹوں کی لیئرز بنی ہوئی تھی. سنجیدہ بات میں آپ سے کر رہی ہوں، اور سچی بات ہے، مجھے بڑا غم لگا یعنی اس بات کا کہ یہ پیسے اگر کسی کاز پہ لگائے جائیں تو کتنا کام ہو سکتا ہے ان سے. ان مراسیوں کے لیے پیسے ہیں ان کے پاس. اور اگر آپ علماء کے معاملات میں مانگ ہی لینا کبھی، تو نکلے گا کیا؟ اسی لیے میں منع کرتی ہوں آپ کو کہ مدرسے کے لیے کسی وقت آپ لوگ بات کرتے ہیں نا، تو نکلے گا کیا؟ 500 روپیہ، 1000 روپیہ. یہ بڑی سنجیدہ بات. بڑی مشکل سے. ہاں، تو اسی لیے میں منع کسی کرتی خاص ہوں ایونٹ کہ پہ. مدرسے کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. اللہ کی مدد جب شامل حال ہوگی وہ چل پڑے گا. یہ 500 1000 سے اب کیا کر لیں گے مدرسے کا؟ تو اللہ مالک ہے، جو اللہ کا حکم، ورنہ گھر ہے نا بیٹھ کے پڑھے، دیکھا جائے گا پھر. لیکن میں بالکل صحیح آپ کو بات کر رہی ہوں کہ جس نے جوڑا 10,000 کا پہنا ہوا ہے نا، اللہ کے نام پر وہ نکالیں گے نا تو بڑا احسان کر کے 1000 روپے. سوچ ہی غلط ہوئی ہوئی ہے. اوہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اربوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ وہ ناچنے والیوں پر، پول ڈانسرز وغیرہ پہ جا کے پیسے لٹاتے ہیں. تاڑے چاڑی ہمت نہیں گی نا. ہاں، تسی بھی ایہی کرو. تاڑے چ ہمت نہیں گی، تسی قوالاں تے جا کے لٹا دیندے. اللہ رحم فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے. لا یسألون الناس الحافا. لحاف لیتے ہیں سردیوں میں. کیا کیوں لحاف کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ لپیٹ لیتے ہیں آپ اس کو. تو لپیٹنے سے ہے. وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، یعنی کہ وہ بھیکاری نہیں ہے. ہاں، وہ اپنی ضرورت شو نہیں کرتے، چپ رہتے. اپنی تکلیف پر خود ہی خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. ان کا معاملہ اللہ جانتا ہے. تم ان کے حال سے ان کو پہچان سکتے ہو کہ یہ پریشان ہے، یہ تنگ دست ہے، اس کا کاروبار نہیں چل رہا. ہم اصل میں پوچھتے ہی نہیں ہے نا، ایک دوسرے کو پوچھتے ہی نہیں ہے. اگر کسی کا اوور دا ایئر کاروبار بند ہوا ہے تو ظاہری بات ہے وہ تنگ دست ہوگا. پتہ لگائیں کہ اگر اس کا کام نہیں چل رہا تو اس کا گھر کیسے چل رہا ہے. اگر کوئی جاب لیس ہوا ہے تو پھر اس کا گھر کہاں سے چل رہا ہے. اسی طرح کی سچویشن ہے. کسی کا شوہر فوت ہو گیا تو گھر کہاں سے چل رہا ہے؟ پوچھے نا ذرا، ادھر ادھر سے پتہ لگائے. تو تھوڑی سی
مناسب تحقیق سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کون دقت میں ہے۔ تو ایسے لوگوں تک پہنچے اور پیسے ان پر خرچ کریں۔ اب دیکھیں کن کے لیے ہیں صدقات؟ ان لوگوں کے لیے جو دین کے کام کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے یا ہجرت کی وجہ سے سٹک ہو گئے ہیں اور وہ اپنے لیے کمانے یا پراپر کمانے پر قادر نہیں ہیں۔ لوگ ان کی دقت کو نہیں جانتے، اس وجہ سے نہیں جانتے کہ وہ رونا نہیں روتے۔ تو ان لوگوں تک پہنچنا اور ان لوگوں پر سپینڈ کرنا، یہ ذمہ داری ہے افراد کی، ہماری، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ دروازے پر آنے والا تو نہیں شامل، نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں بس وہ اللہ نے ویسے کہہ دیا بس سائلین فی الرقاب، وہ جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت دے دیا کرو۔ ہاں اس میں بھی بیکاری اصل میں نہیں ہے کہ اتنا، ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو بعض لوگ جب پریشانی میں ہوتے تو مانگ لیتے ہیں، جیسے آپ کی کام والی وغیرہ سوال کر لیتے، تو پھر وہ اگر مانگ لیں تو دے دو۔ پیشہ ور بیکاری کو تو اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے نا، ہے ہی نہیں۔ تو جناب یہ جو ایک اور حدیث بنائی جاتی ہے اور سنائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی تمہارے دروازے پر گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے تو اس کو نہ کرو، یہ کوئی حدیث نہیں۔ اور جو یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، یہ بھی سچ نہیں، آپ نہ کر دیتے تھے، ہاں غیر ضروری باتوں پر آپ نہ کر دیتے تھے۔ تو لوگوں کو دیں، ضرور دیں، لیکن بھکاریوں کی ٹیم تیار نہ کریں، غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ ہمارے یہاں جو بات کو تو ہم حدیث کہتے تھے پھیلاتے ہیں، جی بالکل، اور یہ بالکل حرام ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو بھیک منگا کاروبار چل رہا ہے، بھیک مانگنے کا، یہ چلانے کا، ہاں نہیں، چلنے کا سبب ہم لوگ ہیں نا، ہم دیتے ہیں تو کاروبار چلتا ہے۔ اگر ہم دینا بند کر دیں گے تو دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کو بھیک منگے نظر آنے بند ہو جائیں گے، اور دوسرا بچے اغوا ہونے بھی بند ہو جائیں گے، کیونکہ 72% بچے بھیک مافیا جو ہے نا، بھکاری مافیا، یہ اٹھاتا ہے۔ تو جب ان کو بھیک ملنی بند ہو جائے گی نا تو بچے اٹھانے بھی بند کر دیں گے۔ تو اس پروفیشن کو ختم کروانا ہے، اور ختم کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ دے مت ان کو، بالکل نہ دے۔ جب ملنا بند ہو جائے گا خود ہی چلے جائیں گے۔ آپ اگر چڑیوں کو دانا ڈالتے ہو تو چڑیاں آتی ہیں، اگر آپ دانا ڈالنا چھوڑ دیں تو کچھ دن آئیں گی، پھر آنا چھوڑ دیں گی کہ نہیں؟ تو بس وہی بات ہے، دانا ڈالنا چھوڑ دیں ان کو، خود ہی یہ دفع ہو جائیں گے، یہ پروفیشن ختم ہو جائے۔ فرسٹ کلاس تیار ہو کے ہم ذمہ دار ہیں نا، ہم ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا جو بیچارہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، مخنث ہے وہ، لیکن اس کے ہاتھ پیر تو صحیح ہے، اس کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، استاد بناؤ، مزدور بناؤ، کام کرے اپنا جا کر، کمائے اور کھائے۔ اس کو بھکاری کیوں بناتے ہیں بھائی؟ کیونکہ ہم نے ہندوؤں سے اثر لیا نا، ہندوؤں سے اثر لیا۔ ہندو یہ مانتے ہیں کہ ہجڑے کی دعا بہت لگتی ہے، ہاں، کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کی جو دیو مالا ہے اس کے مطابق ایک موقع پر ان کے بھگوان شیو نے ان کی جو بیگم تھی پاروتی، شکتی اس کا ایک روپ ہے، تو اس کو اپنی باڈی میں آنے کی اجازت دی تھی، تو وہ دونوں ایک باڈی کے اندر داخل ہو گئے تھے، جس سے یہ ہجڑے کا جنم ہوا، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی اسپیسیفک کنڈیشن ہے، اس میں زیادہ شکتی ہوتی ہے، زیادہ پاور ہوتی ہے، تو اس کی دعا تو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، تو وہ ان سے دعائیں لیتے اور ان کو پیسے دیتے۔ یہ ان کا کلچر ہے جو ہم نے لیا، ہمارے یہاں پر ایسا کوئی کلچر مسلمانوں میں نہیں ہے۔ لہٰذا کیا عربوں کے ہاں ایسے بچے نہیں پیدا ہوتے؟ ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ جیسے عام انسان رہتے ہیں وہ بھی رہتے ہیں، ہاں
پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اپنے کام کرتے ہیں. تو یہ بھی مسئلہ وہی ہے، چونکہ ہم نے ایک تو ہندوؤں کا کانسیپٹ لیا ہوا ہے. ہمارے یہاں بھی تو کہتے ہیں کہ ہجرے دی دعا لے لو تے کام ہو جائے گا. وہ کیویں ہو جائے گا؟ جڑا نہ نماز پڑھ جائے، ناچتا پھرتا ہے، مٹکتا پھرتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جانی ہے. اور ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ جو بچہ اس طرح کا پیدا ہوگا وہ تو ناچے گا گائے گا. بھائی کیوں ناچے گا گائے گا؟ اس کا سیکس کلیئر نہیں ہے، دماغ تھوڑی خراب ہے اس کا. اس کو نارمل انسان کی طرح پالے، اس کو نارمل انسان بنائے، اور ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، لیکچرر بنائے، وہ ایک معاشرے کے اندر مناسب زندگی گزارے. یہ ہم نے بیکار جو ہے وہ سوچے بنائی ہوئی. اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. تو لہٰذا جی یہ جو بھیکاری مافیا ہے، یہ سارا کا سارا ہماری بے وقوفی کی وجہ سے پنپا ہے، اور اسی کا ایک حصہ یہ بیچارے ہجڑے بھی ہیں. تو بالکل نہ دیں ان کو، نہ دینا جو ہے وہ حل ہے اس مسئلے کا. یہ جونکے پالی ہوئی ہیں ہم نے. کرتے ہیں، گھروں کا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ سب اگر کچھ اور کر سکتے ہیں نہیں جی. کر سکتے نہیں جی، سب کچھ کر سکتے ہیں. نرسنگ سکھائیں ان کو. نرس اتنی، سب سے آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر سے زیادہ سیلریز جو ہے وہ نرسوں کی ہے. تو ان کو ٹریننگ دیں، اور ان کا یہ معاملہ ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ مرد اور عورتوں دونوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. تو اس لائن میں ان کو بھیجیں. پھر جو یہ ایئر ہوسٹس کی جابز ہیں، اور بہت ساری ایسی جو جابز ہیں جی جو ان کو بہت زیادہ سوٹ کرنے والی. یہ سارے اصل میں ایزی منی کے ڈرامے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو بھیکاری اس میں اللہ نے دیکھے پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. کون مانگتا ہے لپٹ لپٹ کر بھیا؟ بھیکاری. تو اللہ نے کہا بھیکاری نہیں ہے، یہ بھیکاری نہیں ہے، یہ بیچارے مظلوم مجبور لوگ ہیں. وما تنفقوا من خیر، جو مال تم خرچ کرو گے، فإن اللہ به علیم، اللہ اس سے بخوبی واقف ہے. پھر وہی بات آ گئی پلٹا کر کہ ضروری نہیں ہے کہ تم اناؤنس کرو، اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے، اور اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرے گا. جو اجر تمہیں ملا قیامت کے دن وہ تمہیں دے دیا جائے گا. تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. الذین، وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے، باللیلی، رات میں، والنہاری، دن میں، سرن، چھپا کر، وعلانیۃ، اعلانیہ، فلہم، ان کے لیے، اجرہم، اجر ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے، ولا ہم یحزنون، نہ وہ دکھی ہوں گے. وہ لوگ جو اپنا مال دن رات خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی پوشیدہ بھی، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. پہلی بات کیا ہے؟ مال خرچ کیا جائے. کب؟ 24 گھنٹے، جب کوئی آپ کے پاس آئے، جب آپ کر سکیں ضرور کریں. کیسے خرچ کریں؟ موقع کے مطابق ہے. اعلانیہ ضرورت ہو تو اعلانیہ خرچ کریں، پوشیدہ ضرورت ہو تو پوشیدہ خرچ کریں. ڈیپینڈز اپون دا سچویشن. اور چونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں انہیں اجر ضرور ملے گا. نہ قیامت کے دن انہیں ڈر ہوگا کس بات کا جی؟ جہنم میں جانے کا. نہ وہ دکھی ہوں گے، یعنی وہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے. تو دنیا کا مال دے کر جنت خرید لے جی. آسان ہے، آسان ہے. جو کسی کو دے سکیں دے. صدقہ بہت وائڈ رینج ہے جی صدقے کی. یہاں پر تو خیر بات جو ہے خاص طور پر پیسے کی ہو رہی ہے. ہاں، یہ آیات جو ہیں 264 سے 260 سے 274 تک 14 آیتیں ہیں، یہ مال کے صدقے پر. لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر اچھی بات صدقہ. تو کسی کو راستہ بتا دینا، کسی کو مشورہ دے دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت میں جو اپنے بھائی کو تسلی کا ایک جملہ کہتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے کرامت کا لباس پہنائیں گے. یہ بھی صدقہ ہے بھائی. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے. کسی کو صحیح مشورہ دے دینا صدقہ ہے. ہنس کر ملنا، سلام کا جواب دینا صدقہ ہے.
تو صدقے کی بہت رینج ہے جی، بہت رینج ہے. عقل کا بھی صدقہ ہے، مشورہ دینا، گائیڈ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو علم کی بات سکھا دینا بھی صدقہ ہے. ہاں، تو لہذا جو صدقہ کر سکے کرے. کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو پانی پلا دینا، ضروری نہیں کہ 1000 روپے کا نوٹ ہی دیں گے تو صدقہ ہوگا. تو جس کے لیے جو کر سکے. درخت لگانا صدقہ ہے جی، بہت بڑا صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی پودا لگایا اور وہ درخت بن گیا اور اس کے سائے میں مسافر بیٹھے، انسان یا جانور بیٹھے، اور اس کے شاخوں میں پرندوں نے گھر بنایا اور اس میں سے کچھ کھایا، انسان نے یا جانور نے یا پرند نے یا چرند نے، تو سب اس کے لیے صدقہ ہے. اب آپ دیکھیں درخت کتنا عرصہ چلتے ہیں. پھر درخت کہ آپ کو پتا ہے درخت اپنی نسل بڑھاتے جاتے ہیں. تو درخت لگائیں، درخت لگائیں. درخت بہت بڑا صدقہ ہے جی. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. اللہ کا حکم شامل حال رہا تو یہ مارچ اپریل میں ہم بھی درخت لگائیں گے. تو اس وقت پھر حصہ ڈالیے گا. درختوں کی ہم کوشش کر رہے ہیں، بکنگ کرا لیں. ایک دو جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ پچھلے سیزن میں تو درخت ہی نہیں ملے ہمیں، پودے ہی نہیں ملے. پودے ملیں گے تو لگائیں گے نا. اللہ ہمیں کامیاب کرے. میرا دل ہے بہت زیادہ اس بات پر کہ اندرون شہر جو ہے لاہور کا، وہاں تو بالکل ہی کوئی پودا نہیں ہے، تو پودے لگائے جائیں وہاں. باقی اللہ مالک ہے، کہاں تک پہنچتے ہیں تدبیر ہماری، تقدیر اللہ کی. تو اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے. تو آپ خود بھی لگاتے رہا کریں. ہاں خود بھی لگائیں. میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ جب گروسری کرنے نکلے تو ساتھ کسی بھی نرسری سے پودے پکڑ لیں اور وہ پودے جو ہیں پلانٹ کر دیں. صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے. اللہ ہم سے قبول فرمائے جی. علم سکھانا صدقہ ہے، لہٰذا علم کی بات بتائیں. جہاں جائیں موقع کی مناسبت سے علم کی بات پہنچا دیں. حق بات ضرور بتائیں. ماننا نہ ماننا اگلے پر ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ، ہمارا ذمہ تو پہنچانا ہے. بلاغ ضرور کر دیں، محبت سے کریں، پیار سے کریں، ضرور کریں. اور کیا پتا آپ کو اگلا مان لے، اور یہ بھی ہوتا ہے اگلا نہ مانے، وہاں بیٹھا کوئی اور سن لے، وہ مان لے. کوئی بھی ہدایت پا سکتا. تو لہٰذا کہہ دیں، کہہ دیں. یہ سب اللہ کے کام ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں ان معاملات کو. تو پیغام ضرور پہنچائیں، باقی سب کرنے والی ذات اللہ کی. ماشاءاللہ جی، انفاق کا موضوع کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب آگے جو ہیں وہ سود پر آیات شروع ہوں گی، ربا کا موضوع شروع ہوگا. صدقے کے فوراً بعد ربا کا موضوع ہے. ان دونوں موضوعات کا بھی آپس میں ایک ربط ہے، جس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صدقے کی فضیلت بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچو. ایک اور حدیث ہے آپ نے فرمایا خلوص نیت سے دی گئی آدھی کھجور قیامت کے دن تمہیں قیرات یا 2 قیرات بن کر ملے گی. تو صحابہ نے کہا قیرات کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا احد پہاڑ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صدقہ دیتے ہو کسی ضرورت مند کو تو ضرورت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. اور اللہ اس صدقے کی پرورش ایسے فرماتے ہیں جیسے تم اپنے بھیڑ کے بچے کی کرتے ہو. تو قیامت کے دن تمہارے چھوٹے چھوٹے صدقات کا اجر تمہیں بڑا بڑا ملے گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، ان کے پاس 2 بچیاں تھیں. انہوں نے کہا اماں کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے. اماں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، 3 کھجوریں تھی، دے دی. وہ خاتون کھڑی اماں سے باتیں کرتی رہی. انہوں نے ایک ایک کھجور بچیوں کو پکڑا دی اور ایک اپنے ہاتھ میں پکڑ لی. تو جب بچیوں نے وہ کھجور کھا لی تو ان خاتون نے وہ جو ان کے ہاتھ میں کھجور تھی اسے 2 حصے میں کیا اور دونوں بچیوں کو آدھی آدھی دے دی.
کچھ دیر اماں سے باتیں کرتی رہی، پھر چلی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر، تو آپ کی عادت تھی، آپ گھر آتے تو خواتین سے پوچھتے کہ کوئی آیا تو نہیں تھا، آپ سے ملنے لوگ آتے تھے نا، اس لیے تو آپ آئے تو آپ نے پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا، تو اما عائشہ نے ساری بات بتائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم، وہ کھجور جو ان خاتون نے اپنے حصے کی اپنی بچیوں کو کھلا دی، وہ بھی تو ایکولی بھوکی تھی نا، تو اپنے حصے کی کھجور جو ان خاتون نے اپنی بچیوں کو کھلا دی، قیامت کے دن اس خاتون کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی، پردہ بن جائے گی۔ تو صدقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب میں 1000 روپیہ ہی نکالوں گی تو صدقہ ہوگا، وہ حسب توفیق ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خواتین صدقہ کیا کرو اور کسی صدقے کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہو تو بکرے کے پائے کا شوربہ ہی اپنی ہمسائی کو بھیج دو، کہ زیادہ نہیں بھیج سکتے، جو پکایا ہے وہ شیئر کر لو، یعنی کچھ نہ کچھ تو کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا اے خواتین صدقہ کرو، اپنے مال میں سے صدقہ کرو۔ عید کا دن تھا، اس کے بعد غزوہ تبوک درپیش تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو بلال اور انس جو ہیں یہ خواتین کی طرف بھیجے گئے، علیحدہ انتظام تھا نا بیچ میں عیدگاہ میں ارینجمنٹ تھا، تو کہتے ہیں ہم خواتین کی طرف گئے اور خواتین نے اپنی بالیاں اور اپنے انگوٹھیاں اور اپنی چوڑیاں جو ہے وہ صدقہ کے لیے دے دی، ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا لوگوں صدقہ کیا کرو، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے کہا کماؤ اور صدقہ کرو۔ یہ حدیث میں جب بھی بیان کرتی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کماؤ اور صدقہ کرو، یہ کہانی ہے جی، پیسے نہیں ہیں۔ تو دینا جو ہے یہ بڑا محبوب عمل ہے جی، یہ بڑا محبوب عمل، رشتوں کو نبھانے میں بھی دینے کی بڑی اہمیت، دین کے معاملے میں بھی ہے۔ ہاں دین نہ تنگ کیا کریں، اگر پیسہ نہیں ہے تو علیحدہ مسئلہ ہے، ہو تو ضرور خرچ کریں۔ بعض اوقات ہمارے دل میں شیطان یہ باتیں ڈالتا ہے کہ جی یہ لالچی ہیں، تم سے مانگتے رہتے ہیں بہن بھائی یا بچے، یہ لالچ نہیں ہے، دراصل انسان کی ضرورت میں دنیا کے اندر پیسہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو انسان اپنے رب سے بھی مانگتا ہے، ایون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے۔ تو بڑی پیاری حدیث اور بڑی محبوب ہے مجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، بیٹھے تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو ایک صحابہ آئے، مسلمان تھے، دیہات کے تھے، ان پڑھ تھے، دیہاتیوں کا جیسے ایک دو ٹوک قسم کا مزاج ہوتا ہے، لحاظ نہیں ہوتا، ویسے تھے۔ آئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ پیسے چاہیے، آپ نے اس کو کچھ دیا، وہ ضرورت سے کم رہا ہوگا، تو کہنے لگے آپ کتنے بخیل ہیں، اتنے سے پیسے دیے، اسٹریٹ فارورڈ آپ کو کہا۔ صحابہ کو برا لگا، اور انس کہتے ہیں ایک دو ہوں ہوں کرتے اٹھنے لگے، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور ان صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں لے گئے، اس کو اور دیا اور دیا اور دیا، حدیث میں ایسے ہی آتا ہے، اور دیا اور دیا اور دیا، یعنی کہ اتنا دیا کہ اس کا منہ ٹھیک ہو گیا، خوش ہو گیا، اس کی ضرورت کے پیسے ہو گئے نا۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کا چہرہ کتنا روشن، آپ کا دل کتنا بڑا ہے۔ آپ نے کہا اچھا یہ بات ذرا میرے ساتھیوں کے سامنے بھی کہہ دو، تو باہر آ کر صحابہ میں بھی تعریف کی، پھر چلے گئے خوش خوش۔ آپ ہنسے، آپ نے کہا لوگوں اس بندے کی میری مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی کی اونٹنی ڈر کر بھاگی اور لوگ اس کے پیچھے ہائے ہائے کرتے دوڑے، اونٹنی اور ڈر گئی اور تیز ہو گئی، اس بندے نے کہا میری اونٹنی ہے چھوڑ دو میں سنبھال لوں، اور اس نے ہری ہری گھاس توڑی، گٹھا بنایا اور لہرایا، اونٹنی گھاس دے کر واپس آ گئی۔ سمجھے کوئی عقل شریف میں بات آئی؟ یہ بھاگے میں اونٹ ہے ہمارے، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں تو چاہے وہ ہمارے بہن بھائی، اگر آپ کے پاس گھاس ہے تو دکھائیں واپس آ جائیں گے۔ ہاں دیکھو جی سچی محبت جو ہے نا وہ دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ ہاں معذرت کے ساتھ سچی محبت تو آپ کو بھی اولادوں سے رہی تھی، آپ کی بھی غرض ہی بندی تھی نا ان کے ساتھ، بچے نہ ہوتے تو آپ اکیلے ہوتے، وہ جو ایک تسکین ہوتی ہے بچے کے ساتھ وہ نہ ہوتی،
تو آپ کی محبت بھی تو ضرورت سے ہی بنتی تھی. ہاں وہ ضرورت پیسہ نہیں تھی لیکن ضرورت تو تھی. پھر کہیں نہ کہیں یہ خیال بھی تھا کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے. وہ لگ گلے بنے نہیں. نیت تو تھی نا. تو خالص 100% خالص تو ہم بھی نہیں تھے. دنیا میں کچھ خالص نہیں. ہر چیز غرض کے ساتھ بنی. لہذا غرض سے نفرت نہ کریں. اگر گھاس ہے تو دکھائیں. ہری ہری گھاس پہ لوٹ آئیں گے. یہ تو اونٹ بھی نہیں گدے ہیں. یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ نالائق گدے ہیں. زیادہ مناسب ہے. ہاں جی. تو ان گدوں کو گھاس دکھائیں لوٹ آئیں گے. اور دل بڑا کر. ایک بار سوچیں. میں سنجیدہ کہتی ہوں. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں دعا بھی نہیں مانگ کے اٹھ جاتے ہیں. اور جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہم پڑھتے ہیں نفل حاجت. تو ہمارا رب تو نہیں کہتا تھا ہمیں مصیبت ہی یاد آنا. وہ پھر کہتا ہے اوکے ویلکم آ گئے ہو ٹھیک ہے. میں نے تمہیں پریشانی میں ڈالا ہی اس لیے تھا کہ ذرا آؤ. تو لہٰذا کوئی بات نہیں. بڑی حسین بات ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں رحمہ اللہ. بڑی پیاری لگتی ہے مجھے ان کی یہ بات. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت کے وقت میں صرف تمہیں ہی دیکھتا ہے تو دل چھوٹا نہ کرو. تم وہ واحد روشنی ہو جو اندھیروں میں نہیں دکھائی دیتے. تو میں یہ نہیں کہتی کہ بچے درست کر رہے ہیں. بچوں کو ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں. لیکن چلو ہم درست ہو جائیں. کوئی تو درست ہو. تو کمینگی کا مقابلہ کمینگی سے نہیں کیا جا سکتا. کم ظرفی کا مقابلہ کم ظرفی سے نہیں کیا جا سکتا. میری ہمسائی گند پھینکے دروازے سے باہر اوپر سے کھڑی نیچے پھینک دیا. اب میں غصے میں مقابلے میں گند پھینکوں تو گند تو پھر مچے گئی نا. کس نے کم مچایا کس نے زیادہ مچایا فرق نہیں پڑنے لگا. ہاں ایک پھینکے اور دوسرا سمیٹ لے تب گزارا ہو سکتا. تو ایک کمینگی دکھا رہا ہے دوسرا اعلیٰ ظرفی دکھا دے. تو ان کو بچے ہونے کا مارجن دے. ان کے ساتھ شفقت کا ماحول اور معاملہ کرے. اور اللہ سے امید کریں کہ کبھی تو پلٹ آئیں گے. میں اکثر یہ بات سوچتی تھی اور ایک عرصے کے بعد مجھے میرے رب نے جواب دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ اتنی تفصیل سے کیوں آیا ہے. پر بظاہر تو یہ گھریلو پرابلم تھا نا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی نبوی زندگی کے کئی واقعات ہوں گے مگر کوئی بیان نہیں ہوا. مگر ان کی گھریلو زندگی کا ایک واقعہ بیان ہوا. کوئی وجہ تو ہوگی جو اللہ نے بیان کیا. تو وہ وجہ کیا ہے؟ مجھے اب آ کر سمجھ آتی ہے کہ ہم وہ امت ہیں جو آخری امت ہے. اور ہمیں قرب قیامت کے اس عہد میں قرب قیامت کا عہد یہ ہے. ہاں وہ جب آئے گی ہم قریب ہی ہوتے جا رہے ہیں نا. ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. جیسے اب ہم 40+ والے لوگ ہیں تو ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں نا. چاہے موت 70 سال کی عمر میں آئے یا 100 سال کی عمر میں آئے لیکن ہر دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے نا. تو قرب قیامت کی عہد میں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ وقت دیکھنا ہی ہے کہ ماں لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. یعنی اولادیں والدین پر ایسی بدتمیز ہو جائیں گی جیسے آقا اپنے غلاموں پر بدتمیز اور ظالم ہو سکتے. ہم اس کا ابھی پہلا سٹیپ دیکھ رہے ہیں. زبان دراز نافرمان یہ چیزیں تو بڑھیں گی ابھی. کیونکہ غلاموں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا. تو استغفر اللہ وہ وقت بھی آئے گا. تو ہمیں پھر یعقوب علیہ السلام کی مثال سنائی گئی کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے زیادتی کی اور وہ ان کو جب وہ اس کے باوجود یوسف کو بھول نہیں پائے تو یعقوب علیہ السلام کو وہ اس پر تانے بھی دیتے تھے ہے نا. بدتمیزی تو نہیں کرتے تھے لیکن ان سے بحث ضرور کرتے تھے کہ آپ کو تو بس یوسف ہی یاد آتا ہے. آپ تو یوسف کے لیے روتے رہتے ہیں. ہم تو دکھائی نہیں دیتے آپ کو. تو یہ باتیں چلتی رہتی تھی. اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ مجھے دھوکہ دینے والے میرے بچے ہیں. تو انہوں نے کیسے اس معاملے کو نبھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مثال ہمیں نہیں دی جا سکتی تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے رہے ہی نہیں. تو پھر یعقوب علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا.
औलादों को यूसुफ का सुना दिया गया। लेकिन हर किसी को अपनी अपनी मिसाल देखनी चाहिए ना, तो माँ बाप को भी हौसले बढ़ाने होंगे। हाँ, माँ बाप को भी हौसले बढ़ाने। आजमाइश सख्त हो गई है तो फिर हौसले भी बुलंद करने पड़ेंगे। खैर की मामलात हो जाएंगे जी इंशाल्लाह। मैं कहती हूं संजीदगी से, जिम्मेदारी से, अगर किसी को पैसे देकर खुश किया जा सकता है, इससे आसान बात ही कोई नहीं। यानी अगर मेरा बेटा पैसे लेकर राजी होता है और मेरे पास पैसे हैं, तो इससे मजेदार बात ही कोई नहीं है। 4 पैसे दियो तो मूड ठीक, अगर हैं तो खर्च कर। बस अपनी बुढ़ापे का हिसाब रखें। हाँ, ये नहीं मैं कह रही कि अपने मकान उनके नाम कर दे। मैंने कहा जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो अपने बच्चों पर लगा दे, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बच्चों का हक होता है। हमारे माल में नहीं है, हमारी मोहब्बतों पर हक है उनका। तो मोहब्बत सिर्फ जुबानी कलामी नहीं ना होती, मोहब्बत का प्रैक्टिकल भी होता है। तो उस प्रैक्टिकल के अंदर ये चीज है, इफ यू हैव मनी, एक्स्ट्रा मनी, तो बाहर वालों से पहले घर वालों को जरूरत है तो उन पर लगा दे। जो पैसा बीवी बच्चों पर या बीवी शोहर पर लगाएगी, और शोहर बीवी पे लगाएगा, बच्चों पे लगाएंगे, बच्चे माँ बाप पे लगाएंगे, सब सदका है। अयाशियों में हेल्प ना करें, अयाशियों की बात नहीं कर रही, वैसे जरूरतों की बात कर रही। और ये मैंने एक्स्ट्रा पैसे की बात की है, मैं बिल्कुल आपको नहीं कह रही, और मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं, क्योंकि अल्लाह का फैसला हम हर मामले में सही है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि अपने घर उनके नाम कर दें या अपनी जायदादें उनके नाम कर दें, नहीं नहीं, वो हम मरेंगे तो उन्हीं को जाना। लेकिन जब हम दे देंगे तो हमने कहाँ जाने। यहाँ तो ओल्ड होम्स भी नहीं है, अभी बन रहे हैं। हर घर बना होगा, आप बोल रहे हो। तो इस वजह से अल्लाह के फैसले पर चले। हाँ, और ये जो आप करते हैं ना कि जी जीते जी हम विरासत बांट दें, ए पता नहीं केड़ी विरासत है जटा जीने जी पैदा हो जाती है। हाँ, कोई विरासत नहीं है, कोई विरासत नहीं है। और रह गई ये बात कि हमारे बाद ये लड़ेंगे, तो जरा तुसी 10 मरले तक घर कोल रखे ना, उन्होंने उसे भी लड़ लेना। जिन्होंने लड़ना है उन्होंने लड़ना ही लड़ना है, और जिन्होंने नहीं लड़ना है उन्होंने नहीं लड़ना है। तो ये बेकार आपके तवहमात हैं, अल्लाह के दीन का मजाक है। और ये 1-2 लोग जो ये वाले करतूत करते हैं ना, उसकी वजह से बाकियों को मुसीबत में डाल देते हैं। ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ नहीं कीता, अल्लाह के दीन का मजाक बनाया। अल्लाह ने विरासत का हक रखा है, बस विरासत मिलेगी। अल्लाह के कानून पर चले, अपने पास से जो है ना फजूल हरकतें ना करें। हाँ, वैसे आपके पास पैसे हैं, इनके कोई इनकम अच्छी आ रही है कुछ है, और आपके पास पैसे एक्स्ट्रा हैं, और आप बच्चों को दे देते हैं, या आपके पास ज्वेलरी वगैरह है, फर्ज करें किसी पोती नवासी की शादी है और आप उसको दे देते हैं, वो आपकी मर्जी है। इस तरह के काम करते रहने चाहिए। हाँ, वही कह ना कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और आप अपने बच्चों को देते हैं तो अच्छी बात है, दे सकते हैं, जरूर दे। हाँ, माल खर्चने से रिश्ते अच्छे होते हैं, मैं ये आपको संजीदा कह रही हूँ। माल खर्चने से रिश्तों में हुस्न आता है, नेचुरल है जी। तोहफा लेना किसको अच्छा नहीं लगता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, ताहादु ताहूबु, तोहफे दो मोहब्बत बढ़ाओ। तो किसको देने हैं तोहफे, किससे मोहब्बत बढ़ानी है? बहू को दे, सीरियस बात है, बहू को दे, दामाद को दे, वो अपनी सास ससुर को दे, क्योंकि अपने बच्चों के साथ तो मोहब्बत है, अपने बच्चों को भी दे। लेकिन बेटे को अपने गिफ्ट से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना उसकी बीवी को गिफ्ट मिलेगा। वो खुश होगी और वो शोहर को बताएगी तो शोहर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। इसी तरह दामाद का मूड अच्छा होगा तो आपकी बेटी को ज्यादा खुशी मिलेगी। बस इसी तरह से तो रिश्तों में हुस्न पैदा करने के लिए तोहफे देना, इफ यू हैव मनी, बहुत अच्छी बात है, और ये सदका है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो हमने इंतहाएं बना रखी है ना, एक तरफ तो वही बात है, जीते जी सब कुछ बच्चों को पकड़ा देते हैं और दूसरों के लिए परेशानी पैदा करते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि जी वो अजीब अजीब बातें बना रखी हैं कि
बस बच्चे तो जो हैं वो पैसे के होते हैं और पैसे के पीछे होते हैं। कौन पैसे के पीछे नहीं, सभी है। ये दुनिया की रियलिटी है। अर्शे अजीम पर अल्लाह है और धरती पर पैसा है। बाप बड़ा ना भैया तो सबसे बड़ा रुपया। तो ये तो दुनिया के हालात है। अगर पैसा देकर दिल जीत सकते हैं, पैसा दें और जीत लें, कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ने नहीं तालिफुल कुलूब का उसूल रखा कि कोई पैसे के पीछे मुसलमान होने से रुका है उसको पैसे दे दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद जब गज़वे हुनैन का माल आया, 100 ऊंट दिए इन लोगों को। 100 ऊंट अबू सुफियान को मिले, 100 सफवान बिन उमैया को मिले, 100 सुहैल बिन आमर को मिले। एक एक सरदार को 100 ऊंट दिए तालिफे कल्ब के लिए। और अंसार और मुहाजिरीन को कुछ नहीं दिया। यही बात मैं आपसे कह रही हूँ। बेटे को ना दे, वो तो बेटा ही है आपका, बहू को दे, रिश्ते में मजबूती आएगी। तालिफे कल्ब, दिलों का सकून, दिलों को जोड़ना। तो दिल जोड़ने में पैसा रोल प्ले करता है। अल्लाह ने असूल रख दिया, हम कहां से बदल देंगे। तो अगर आपके पास पैसा है और आप तोहफे दे सकते हैं, जरूर दिया करें, शॉपिंग करा दिया करें, खुश हो जाएंगे। आसान बातें। बाकी जी अल्लाह पाक कहते हैं, आहा बड़ी आला बात, अल्लाह की सारी बातें याद। अल्लाह फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा एहसान है कि मैंने अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बना दिया। आप सारी जमीन की दौलत भी खर्च कर देते तो इनके दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। तो ये कोशिश है हमारी माँ बाप की। बाकी मोहब्बतें तो अल्लाह डालेंगे तो पड़ेंगी। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इनके दिलों में मोहब्बतें डाल दे, इन्हें अक्ल अता कर दे, अक्ल सलीम। अपनी तो इनकी काम नहीं करती, सलीम साहब की कर ले। अल्लाह हिदायत अता फरमाए, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। चलिए आज का मौजू खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।